یہ ایک مضمون ہے جو اس سے پہلے سورہ تغابن میں بڑی وضاحت سے آ چکا ہے۔ یہاں اگرچہ لفظاً زیادہ تفصیل ہے، وہاں معنن کم الفاظ میں یہ بات آ چکی ہے، تفصیل میں وہاں بیان کر چکا ہوں۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان بہت متاثر ہوتا ہے حوادث، آفات جو ہے سماوی بھی ہوتے ہیں، بڑے پیمانے پر آ جاتے ہیں، بڑا زلزلہ آ گیا، ہزاروں انسان جو ہے اس میں ختم ہو گئے، مکان دھس گئے، یا سیلاب آ گیا جو ہمارے ہاں پچھلے دنوں بھی آیا تھا، کتنے لوگ ہیں اس سیلاب کے اندر گھروں میں بہہ گئے، گھر ختم ہو گئے، لوگ ڈوب گئے، فصلیں کتنی بڑے بڑے رقبے کے اوپر کھڑی ہوئی تباہ و برباد ہو گئی، یا کسی انسان کے اپنے اندر کوئی بیماری آ گئی، اچانک بیٹھے بٹھائے کوئی خیال ہی نہیں تھا، معلوم ہوا کینسر ہے، معلوم ہوا کہ یہ تو فلاں چیز ہے، ہارٹ جو ہے اتنے پرسنٹ بلاک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اچانک آتی ہیں انسان کو، تو حوادث چاہے وہ ذاتی طور پر آ رہے ہوں، بیٹھے بٹھائے کوئی انسان کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے، ایسے ہی لوگ نمٹ جاتے ہیں بغیر کسی اس کے کہ کوئی ان کا اپنا ارادہ ہو، اور یہ کہ اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے۔ تو ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں نازل ہوتی کوئی نازل ہونے والی، لفظ مصیبہ جو ہے یہ تو نازل ہونے والی شے، پڑھنے والی شے، اصابہ یصیبو، اصابہ یصیبو سے مصیبن، یہ گویا کہ اس میں فاعل ہے، مصیبت المؤنث ہو گیا، پڑھنے والی شے، جو بھی کیفیت مجھ پر یا آپ پر وارد ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو، چاہے بری ہو، چاہے تکلیف دہ ہو، چاہے مسرت بخش ہو، جہاں تک لغوی تعلق ہے اس لفظ کا، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ تمام حوادث، تمام واقعات جو بھی ہم پر کیفیات وارد ہوتی ہیں وہ سب کی سب اس میں آ جائیں گے۔ لیکن عام طور پر یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے تکلیف دہ چیزوں کے لیے، ناگوار چیزوں کے لیے، ناپسندیدہ چیزوں کے لیے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہاں تفصیل کر دی گئی، مصیبتیں دو قسم کی، یا تو زمین میں نازل ہوئی، بڑے پیمانے پر ہوئی، سماوی یا آفاقی کوئی مصیبت آئی ہے، ولا فی انفسکم، نہ تمہاری اپنی جانوں میں کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، کوئی اور عارضہ ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اس میں آدمی کا کوئی عضو جو ہے وہ کٹ گیا ہے، کوئی اور مسئلہ ہوا ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، ہم اس کو وجود میں لائیں، ہم اس کو خلعت وجود سے سرفراز کریں۔ اب کیونکہ فلسفہ وجود سے متعلق بحث ہم کر چکے ہیں پہلے حصے میں بہت زیادہ، تو یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ نبرا کے حوالے سے بھی بات سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی ہے الباری، الخالق الباری المصور، وہ جو گلدستہ قرآن مجید میں 16-17 اسماء جو ایک جگہ آئے ہیں 3 آیات میں، اسی میں یہ الباری بھی آیا ہے۔ تیسری آیت کے اندر پھر یہ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ باری ہے۔ باری کے معنی کیا ہے؟ عام طور پر جب خالق کے ساتھ لفظ باری آتا ہے تو اکثر لوگوں نے اس کا یہ نقشہ پیش کیا ہے کہ خلق کہتے ہیں ذہنی طور پر کسی شے کی منصوبہ بندی، نقشہ بنا دینا، اور پھر یہ کہ باری ہے پھر اس کو پوری طریقے سے ظاہر ایک شکل جو ہے اس کو عطا کر دینا، اور یہ ہوتا ہے ہر ہماری انسانی تخلیق میں بھی یہ ہوگا۔ کوئی مصور ہے، اس کے ذہن میں پہلے خاکہ بن جاتا ہے، پھر وہ اسے صفحہ کرتاس پر لاتا ہے یا جو بھی اس کا کینوس ہے اس کے اوپر اس کو اتارتا ہے۔ کوئی موجد ہے، اس کے ذہن میں پہلے ایجاد کا نقشہ وجود میں آ جاتا ہے، پھر وہ عملاً جو ہے اس کا خروج جو ہے باہر ہوتا ہے۔ اور باری کے لفظ میں یہ اصولی طور پر یہ بات موجود ہے، برا یبرأ، کسی شے سے علیحدہ ہو جانا، میں تم سے بری ہوں، برات، تبرع، یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ علیحدہ ہو جانا۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں بھی فلاسفہ نے اس کے یہ 2 مراحل بیان کیے ہیں کہ ایک ہے کسی شے کا وجود علمی جو اللہ کے اپنے علم میں، شے ہمیشہ سے تھی، وہ اللہ کے علم میں تھی، اس کا خارجی وجود نہیں تھا، اب وہ وجود میں آئی ہے خارجی طور پر، تو یہ ہے برا یبرأ، اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ باری ہے۔ جو بھی حوادث اس کائنات میں آنے والے ہیں علم خداوندی میں تو پہلے سے موجود ہے، وہ عالم ما کان وما یکون ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہوا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ تو اس کا گویا کہ جہاں تک وجود علمی کا تعلق ہے وہ تو ہر شے ہمیشہ سے ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا علم، جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ایسے ہی اس کی صفات قدیم ہے، تو اس کا علم بھی قدیم ہے۔ ہر شے کا ایک وجود علمی جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ پہلے سے قائم تھا، اس کو کہا گیا الا فی کتاب، کتاب سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا علم۔ تو اللہ کے علم میں وہ شے پہلے سے موجود تھی، پھر من قبل ان نبرأها، اب گویا کہ یہ وہاں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کو اگر ذرا اس پر بہت زیادہ قیاس تو نہ کیجیے گا، علامہ اقبال کا ایک بہت اونچا شعر ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔
بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برفگندی در آبدار خود را۔ اے اللہ میں تو تیرے اندر، تیرے وجود کے اندر بڑے آرام سے تھا۔ کیا معنی؟ میں علامہ اقبال جو 1877 میں پیدا ہوئے یا اس سے 9 مہینے پہلے وہ والدہ محترمہ کے رحم کے اندر ان کا جو بھی استقرار حمل ہوا، اس سے لاکھوں کروڑوں برس پہلے بھی تو ان کا وجود اللہ کے علم میں تو تھا نا۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ تو وجود جو ہے اس اعتبار سے وجود علمی جو ہے میرا، بضمیرت آرمیدم، میں تیرے وجود کے اندر تیرے علم میں بڑے آرام میں تھا، مجھے تو کوئی چنتا نہیں، کوئی تشویش نہیں، کوئی فکر نہیں۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برفگندی در آبدار خدرا۔ یہ جو تمثیل لائے ہیں کہ جیسے سیپی ہوتی ہے، سیپ، اس کے اندر موتی پروان چڑھ رہا ہے، جب موتی بن جاتا ہے تو سیپ خود کھلتی ہے اور موتی کو باہر پھینک دیتی ہے۔ گویا کہ اس کے وجود میں جو ایک قیمتی شے پروان چڑھ رہی تھی، اب وہ اس کا ظہور چاہتی ہے نا۔ وہ اگر سیپی کے اندر ہی وہ موتی گم رہے تو ظاہر بات ہے اس کا حسن کس نے دیکھا؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ اس سیپی کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی سے قیمتی موتی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے تو کس نے دیکھا؟ کون اس کے حسن کی تعریف کرے گا؟ تو سیپی خود کھلتی ہے اور کھل کر اور اس میں سے وہ موتی باہر نکلتا ہے، جسے پھر ہمارے غواص جو ہے وہ جا کر سمندر کی تہہ سے نکال کے لاتے ہیں۔ تو نے خود سیپی کی طرح مجھے اپنے وجود سے باہر، یعنی میرا وجود مادی جو ہے، جو اس وقت میں شیخ محمد اقبال، علامہ ڈاکٹر شیخ محمد اقبال ول شیخ نور محمد کے نام سے جو میں اس دنیا میں اس وقت ہوں، تو یہ تو اصل میں تو نے اپنی خلاقی کے ظہور کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا۔ جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ کنت کنز مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ تو اس طریقے سے اس پورے فلسفے کو سمجھ لیجئے، لفظ برا کے حوالے سے یہ پوری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ بدقسمتی سے ان چیزوں پر غور کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ تو من قبل ان نبراہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، اسے وجود بخشے، یہ تمام چیزیں ہمارے علم قدیم میں موجود تھیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تمہیں تو بڑی مشکل بات معلوم ہوگی کہ ساری چیزیں ہی کسی کے علم میں ہو، لیکن تم اللہ کی صفت، جیسے اللہ کے وجود اور ذات کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی صفات کو بھی نہیں جانتے۔ واقعہ یہ ہے، جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، صفات کی کیفیت اور کمیت دونوں ہمارے احاطہ ذہنی سے خالی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، تمہاری بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم، نتیجہ یہ ہے جو نکالنا ہے، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حوادث آتے ہیں امتحان کے لیے، تکلیف آ جائے صبر کرو، اللہ کچھ دے دے اس کا شکر ادا کرو۔ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم، یہ نہیں فاتا فوت ہو جانا، یہ تو اردو میں بھی مستعمل ہے۔ اب فوت ہونا اس معنی میں کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی اور شے تھی آپ کے ہاتھ سے جاتی رہی، تو آپ کا عزیز فوت ہو گیا، کوئی بچہ ہے آپ کے سامنے دم توڑ رہا ہے اور آپ بہرحال اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم لے جاتے ہیں تمہارے محبوبوں کو اور تم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ فوت کوئی ہو جائے تو اس پر بھی افسوس نہ کیا کرو، اللہ کی طرف گئی کہاں ہے وہ شے، اسی کائنات میں ہے، حالت تبدیل ہوئی ہے، اللہ نے تمہارے امتحان کے لیے ایک صورت پیدا کر دی ہے۔ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو کچھ اللہ دے دے اس پر اترایا نہ کرو، اس لیے کہ یہ بھی امتحان کے لیے ہے، یہ بھی بغرض آزمائش ہے۔ دولت دی ہے تو حساب بھی تو دینا ہوگا، جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کا حساب بہت بھاری ہو جائے گا، جیسے کہ آج کل انکم ٹیکس کے معاملات ہوتے ہیں، زیادہ دولت مندوں کو زیادہ فکر ہوگی انکم ٹیکس کی۔ اب جن کا جو ہے گزران جو بھی ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ جسے آپ کہتے ہیں، ان سے کیا سروکار ہے کسی انکم ٹیکس انسپیکٹر کو یا آفیسر کو؟ تو معلوم ہے کہ وہاں جب حساب دینا ہوگا تو وہاں مطلب پتہ چلے گا کہ دنیا کا ایک ایک پیسہ جو ہے، اسی لیے بیلنس شیٹ جب بنتی ہے تو کیپٹل کو لائبلٹیز کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، یہ لائبلٹی ہے، یو ہیو ٹو اکاؤنٹ فار اٹ، تمہیں بتانا ہوگا کہ تمہارے پاس یہ سرمایہ تھا، تم نے کیا کیا۔ تو یہ تو وہ جو 5 سوال بتائے گئے ہیں، لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما افلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعما عمل فیما علمہ۔ تو معلوم ہوا جو چیز اللہ دے دے اس پر اتراؤ نہ، جو اللہ چھین لے اس پر غم نہ کرو، افسوس نہ کرو۔ مومن کی کیفیت وہ ہونی چاہیے جسے سورہ تغابن میں کہا گیا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے،
کس بات کی؟ تسلیم و رضا، اللہ کی مرضی یہ تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، اسی میں میرے لیے خیر ہوگا، چاہے وہ خیر مجھے نظر آئے یا نہ آئے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر۔